بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہم روس کے ساتھ جنگ کے فیصلہ کن مرحلے میں ہیں۔ نیٹو۔ اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اسرائیلی صدر۔ ہمیں اسرائیل کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہمیشہ فلسطینیوں پر ظلم کرتا رہے۔ چائنا۔ اشرف غنی افغان شہریوں کو خطرے میں ڈال کر خود فرار ہو گئے۔ سابق امریکی وزیر خارجہ۔ ملک کی قیادت حکم دے تو ابھی ایران کے اوپر حملہ کر دیں۔ اسرائیلی آرمی۔ سڑک چوری کرنے کے بہانے بھارت نے ایک اور مسجد شہید کر دی۔ سویڈن میں نایاب معدنیات کا سب سے بڑا ذخیرہ دریافت۔ کاف لیگ تحریک انصاف میں ضم ہو گئی۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی حیرت انگیز طور پر پہلے نمبر پر۔ امریکہ میں امریکہ کے ہی خلاف مظاہرہ۔ جب کبھی پریشان ہوتا ہوں تو والدین کی قبر پر چلا جاتا ہوں۔ شاہد آفریدی۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نیٹو نے کہا ہے کہ یوکرین جلد ہی مغربی ممالک سے بھاری ہتھیاروں کی مزید ترسیل کی توقع کر سکتا ہے۔ یوکرین نے طویل عرصے سے ٹینکوں سمیت بھاری ہتھیاروں کی فراہمی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن مغربی ممالک اس مطالبے کو پورا کرنے میں ہچکچا رہے تھے اور خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ اقدام جنگ میں شریک ہونے اور روس کو مشتعل کرنے کے مترادف ہے۔ سیکرٹری جنرل نیٹو نے کہا کہ بھاری جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے حالیہ وعدے اہم ہیں اور مجھے توقع ہے کہ مستقبل قریب میں مزید وعدے متوقع ہیں۔ یہ بیان یوکرین کے دفاعی رابطہ گروپ کے اجلاس سے پہلے سامنے آیا ہے۔ یہ گروپ یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی کا مربوط کرتا ہے۔ نیٹو کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ ہم جنگ کے فیصلہ کن مرحلے میں ہیں، لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم یوکرین کو وہ ہتھیار فراہم کریں جنہیں انہیں جنگ جیتنے کے لیے ضرورت ہے۔ حملے کے بعد سے یوکرین نے لڑائی میں روس کا مقابلہ کیا ہے اور مغربی ممالک اس کو فراہم کیے جانے والے ہتھیاروں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس ماہ کے شروع میں فرانس، جرمنی اور امریکہ نے ہتھیار فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاہم اتحادی ممالک پر مزید دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ مزید آگے بڑھیں اور جنگی ٹینکوں کی فراہمی پر رضامندی ظاہر کریں۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے یوکرین کو وعدہ کیا ہے کہ جس کے ساتھ برطانیہ وہ پہلا مغربی ملک بن چکا ہے جس نے یوکرین کا بھاری ٹینکوں کی فراہمی کا مطالبہ منظور کیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ روسی صدر پیوٹن نے یوکرین پر حملہ کر کے غلطی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس اپنے مسلح افواج کی طاقت کا بڑھا چڑھا کر اندازہ لگایا۔ ہمیں ان کی غلطیاں، ان کے پست حوصلے، قیادت کے مسائل اور ناقص آلات نظر آ رہے ہیں، لیکن روسیوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بھاری نقصان اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ صہیونی حکومت کے صدر نے تشویش ظاہر کی ہے کہ اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ صدر نے مقبوضہ علاقوں میں لاکھوں افراد کے مظاہروں پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ یہ حکومت ایک بڑے اختلاف کی گرفت میں ہے اور اس حکومت کا شیرازہ بکھر سکتا ہے۔ صہیونی حکومت کے صدر اسحاق ہرزوگ نے 15 جنوری کو مقبوضہ علاقوں کے لاکھوں باشندوں کے مظاہروں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے نتائج کی بابت خبردار کیا ہے۔ ہرزوگ نے صہیونی حکومت کے عدالتی نظام میں اصلاحات کے سلسلے میں کابینہ کے اقدامات اور موقف پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تائید کی کہ عدالتی نظام کی اصلاحات پر اختلاف ہماری قوم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج میں 2 اہم مسائل پر توجہ مرکوز کر رہا ہوں جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ میں بطور صدر ذمہ دار ہوں۔ ایک، آئین میں بے مثال تاریخی بحران کو روکنا اور قوم کے اندر تقسیم کو روکنا۔ صہیونی حکومت کے صدر نے بیت المقدس میں اپنی رہائش گاہ سے مقبوضہ علاقوں میں ہونے والی تبدیلیوں اور بحرانوں کے بارے میں کہا کہ ہم بہت بڑے اختلافات کا شکار ہیں۔
یہ تنازع مجھے بہت پریشان کرتا ہے، جیسا کہ اس سے اسرائیل میں بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ چائنا نے صہیونی ریاست اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اور خصوصاً قدس میں حالات خراب کرنے والے اقدامات کو فوراً روک دے۔ ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے کہ فلسطینیوں پر ہمیشہ کے لیے ظلم ہوتا رہے، اور نہ ہمیں فلسطینیوں کے قومی اور قانونی حق کے خلاف کوئی سازش کرنی چاہیے، اور بین الاقوامی برادری کو دو ملکی حل، فلسطینیوں کی انسانی بنیادوں پر امداد اور فلسطین کے مسئلے کے عادلانہ اور منصفانہ فیصلے کے حل کے لیے راہ نکالنی چاہیے۔ نیتن یاہو کی حکومت کے دوران حالیہ کشیدگی کی طرف چائنا نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ دور میں کشیدگی میں اضافہ ہوا تھا اور ہم اس حوالے سے پریشان ہیں، اور دونوں طرفین سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی معاہدوں، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور قدس کی موجودہ صورتحال کو باقی رکھنے کی پابندی کریں۔ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف اور خصوصاً قدس شریف میں حالات کو مزید کشیدہ ہونے سے روکے۔ طالبان سے امن معاہدے کے وقت امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ اشرف غنی نے اپنی جان بچانے کے لیے محفوظ ملک کا رخ کیا، لیکن افغان عوام کو مصیبت میں چھوڑ دیا۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے شکاگو یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے افغانستان میں اقتدار کی پرامن منتقلی کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، لیکن اس وقت کے افغان صدر اشرف غنی ایسا نہیں چاہتے تھے۔ مائک پومپیو نے افغان صدر اشرف غنی کو امن عمل میں ناکامی اور اپنے لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ اشرف غنی آخری وقت تک اپنی ضد پر اڑے رہے اور خود فرار ہو گئے۔ اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ملکی قیادت نے حکم دیا تو ایران کے جوہری مراکز پر حملے میں ذرا دیر بھی نہیں لگائیں گے۔ اسرائیل کے اعلیٰ افسر نے بتایا کہ ایران کی جوہری تنصیبات ہر وقت ہمارے نشانے پر ہے، جیسے ہی ملکی قیادت حکم دے گی حملہ کر دیں گے۔ اسرائیلی اعلیٰ فوجی افسر نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت ملکی قیادت حملے کی تیاری کا حکم دے چکی ہے، جس کے تناظر میں جنگی طیاروں اور گولہ بارود کی خریداری جاری ہے تاکہ حملوں کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنایا جا سکے۔ اسرائیلی فوج کے عہدیدار کا یہ بھی کہنا تھا کہ شام میں ایران کی فوجی پوزیشن کو متاثر کرنے کے لیے وہاں بھی دور دراز علاقوں میں ایرانی عسکری ٹھکانوں پر کارروائی کرتے رہتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے افسر نے ان فوجی کارروائی کی وجہ شام، لبنان اور عراق میں ایران کی پوزیشننگ کو خطرات قرار دیا۔ اسرائیل نے 2021 میں ایران کے جوہری پلانٹ کے کمپیوٹرز پر سائبر حملہ کر کے ڈیٹا ہیک کیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کرنے پر امریکہ سے بھی ناراض ہے اور کئی بار ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کا اشارہ دے چکا ہے۔ بھارت میں مسلمان دشمن مودی سرکار نے 16ویں صدی میں تعمیر کی گئی تاریخی مسجد کو شہید کر دیا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں انتہا پسند وزیر اعلیٰ کی سرپرستی میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ریاستی مشینری کو مسلمانوں کو ختم کرنے کے سرکاری ایجنڈے پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ اتر پردیش میں الہ آباد کے علاقے ہندیا میں 16ویں صدی میں تعمیر کی گئی تاریخی شاہی مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں مقامی انتظامیہ کے اہلکاروں کو بلڈوزر کی مدد سے مسجد کو شہید کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ مسجد کمیٹی کا کہنا ہے کہ یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں تعمیر کی گئی تھی۔ مسجد کو شہید ہونے سے روکنے کے لیے مقامی عدالت سے رجوع کر رکھا تھا، جہاں کیس کی سماعت ہونا تھی۔ مقامی مسلم تنظیم کے عہدیدار نے بتایا کہ عدالت میں سماعت کے لیے تاریخ مقرر ہونے کے باوجود گزشتہ روز پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ نے ان کے اہلکاروں نے بھاری مشینری کے ذریعے مسجد کو سڑک چوڑا کرنے کے بہانے شہید کر دیا۔ صرف گجرات میں 500 کے قریب مساجد اور عبادت گاہوں کو مسمار کیا گیا ہے، جس سے بھارت کے سیکولر ہونے کا نام نہاد دعویٰ بے نقاب ہو گیا ہے۔ یورپ کی تاریخ میں نایاب ترین زمینی معدنیات کا سب سے بڑا ذخیرہ سویڈن میں دریافت ہوا ہے۔ ان میں نایاب ترین آکسائڈ شامل ہیں جو برقیات سمیت کئی اعلیٰ صنعتوں میں استعمال کیے جائیں گے۔
حکومت سویڈن کے مطابق لیپ لینڈ کے علاقے میں لوہے کی کان کے ساتھ ہی یہ ذخائر دریافت کیے گئے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ یہ دنیا میں فولادی کچھ دھات کی سب سے بڑی اور جدید ترین کان بھی ہے۔ پورے یورپ میں نایاب معدنیات کا ذخیرہ نہ ہونے کے برابر ہے اور پورا یورپ چائنا سے منگواتا ہے۔ چائنا دنیا میں نایاب معدنیات کا 61% حصہ پیدا کرتا ہے۔ دوسرا نمبر امریکہ کا ہے جو صرف 15% پیدا کرتا ہے۔ مسلم لیگ کاف نے پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہونے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے پارٹی کی سینئر قیادت اور رہنماؤں سے مشاورت مکمل کر لی ہے، جس کے بعد تحریک انصاف میں شمولیت کا حتمی فیصلہ کیا گیا ہے۔ چودھری پرویز الہی بڑے سیاسی فیصلے کے تحت اپنے اراکین کے ساتھ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے پرویز الہی نے مسلم لیگ کاف کا اہم اجلاس طلب کیا تھا۔ اس کے بعد چودھری پرویز الہی نے عمران خان کے کہنے پر کاف لیگ کو تحریک انصاف میں ضم کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ شہر قائد کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج میں غیر معمولی تاخیر ہو گئی ہے، تاہم 106 یوسیز کے غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی اول، جماعت اسلامی دوم اور پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر آئی ہے۔ اب تک 106 یونین کمیٹیوں کے مصدقہ نتائج موصول ہو چکے ہیں، جس کے مطابق پیپلز پارٹی نے 53 چیئرمین اور وائس چیئرمین کی نشستیں حاصل کی ہیں، جس کے ساتھ وہ کراچی کے انتخابات میں اول نمبر پر ہے۔ دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے جو 25 نشستوں میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ تیسرے نمبر پر پی ٹی آئی ہے جس نے 23 یوسی چیئرمین وائس چیئرمین کی نشستیں حاصل کی ہیں۔ سینکڑوں امریکی شہریوں نے حکومت کی جانب سے یوکرین کو دی جانے والی فوجی اور مالی امداد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ نیو یارک میں ہونے والے ایک بڑے مظاہرے میں شریک لوگوں نے یوکرین کی جنگ کے لیے جو بائیڈن حکومت کی مالی امدادی فوری طور پر بند کرنے اور اتنی بھاری رقم اپنے ملک میں تعلیم اور رہائش جیسی سماجی خدمات کے لیے مختص کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن اس سے پہلے امریکی فوج کے جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک ملی نے یوکرین کی افواج کو جرمنی میں جدید ترین اور بھرپور جنگی تربیت دینے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ جنرل مارک ملی کا کہنا تھا کہ یوکرینی فوج کو تربیت کا مقصد 500 فوجیوں پر مشتمل ایک بٹالین کو اگلے 5 سے 8 ہفتوں میں روسیوں سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں واپس لانا ہے۔ دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان نے حال ہی میں یوکرین کے لیے $45 بلین کے فوجی اور مالی امدادی پیکج کی منظوری دی ہے۔ امریکی حکومت نے یوکرین میں جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک یوکرین کو تقریباً $100 بلین کی مالی اور فوجی امداد فراہم کی ہے۔ نیٹو نے بھی یوکرین کو اس اتحاد کی جانب سے ہتھیار بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک بھی مزید ٹینک اور بھاری توپیں یوکرین بھیجنے کے لیے آمادہ ہیں۔ یوکرین کی جنگ کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے اور مغربی ممالک بدستور یوکرین کو ہر قسم کے ہتھیار اور گولہ بارود فراہم کر رہے ہیں۔ روس نے متعدد بار یوکرین کے تنازع والے علاقے میں مغرب کی طرف سے ہتھیاروں کی ترسیل کی مذمت کی ہے اور بار بار یہ اس بات پر زور دے کر کہا ہے کہ یوکرین کو مغربی ہتھیار بھیجنے سے یہ تنازع طول پکڑے گا اور اس کے غیر متوقع نتائج برآمد ہوں گے۔ بوم بوم آفریدی کے نام سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے شاہد خان آفریدی پاکستان کی مقبول ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ آج شاہد آفریدی غریبوں کی مدد تو کر رہے ہیں، ساتھ ہی یتیم اور مساکین کے لیے بھی ایک امید بن کر ابھر رہے ہیں۔ شاہد آفریدی اپنے والد سے متعلق بتاتے ہیں کہ والد نے کسی کے کہنے پر سارا پیسہ سٹاک ایکسچینج میں لگا دیا اور وہ پیسہ ڈوب گیا۔ والد کے 1 کروڑ روپے ڈوبے تھے۔ شاہد بتاتے ہیں کہ میں نے والد اور والدہ کو رات کے اندھیرے میں جائے نماز پر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور روتے ہوئے دیکھا۔ میں چھپ چھپ کر والدین کو روتا ہوا دیکھتا تھا۔ جب میں ان کے جانے کے بعد جائے نماز کے پاس جاتا تھا تو جائے نماز پر ان کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہوتی تھی۔ والدین کو دیکھ کر ایک ہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کرکٹ کے ذریعے ہی ہماری مدد کر دے۔ میں اپنے ماضی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہد آفریدی جب کبھی والدین کو یاد کرتے ہیں
تو ان سے ملنے قبرستان چلے جاتے ہیں۔ اس تصویر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بوم بوم آفریدی اپنے والدین کے پاس بیٹھ کر ایک ایسا اطمینان اور سکون محسوس کر رہے ہیں جو کہ دنیا جہاں میں نہیں ملتا۔ شاہد والدین کے قبر کو بھی خود صاف کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔